السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے آپ کا فرسٹ ایسے اسٹارٹ کرنا ہے پاکستان ان دا ماڈرن ورلڈ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی مارکس بریک اپ شیئر کر دیا ہے. یہ جو ماڈرن ایسیز ہیں اس میں سے آپ کو 20 مارکس کا کویشچن آنا ہے، جس میں سے آپ کو پارٹس آگے آئیں گے. جیسے پہلے تھرڈ ایئر میں آپ کو سمجھایا تھا کہ 5 یا 6 پارٹس ہوں گے، اس میں سے 3 پارٹس آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق آپ نے اس میں سے کویشچنز تیار کرنے ہیں. اس بار ریفرنس کا کوئی کویشچن نہیں آئے گا، صرف آپ نے ایک کویشچن جو ہے وہ ماڈرن ایسیز میں سے اور دوسرا دی اولڈ مین اینڈ دا سی میں سے اٹیمپٹ کرنا ہوگا. باقی آپ کا 60 مارکس کا بی پیپر ہے، وہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے کہ اس میں کیا کیا آنا ہے. یہ والا جو پرٹیکولر ایسے ہے یہ لیاقت علی خان کا لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ ان کی ایک سپیچ ہے. ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے امریکہ میں کینسس یونیورسٹی میں ڈیلیور کی تھی. امریکہ میں 1951 میں انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور وہاں پر جیسا کہ ہوتا ہے کہ کوئی سربراہ مملکت آتا ہے تو اس کے اعزاز میں اس کو کوئی ڈگری دی جاتی ہے. تو ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کینسس یونیورسٹی کی طرف سے اعزازی ڈگری دی گئی تھی، آنرری ڈگری. ٹھیک ہے، تو اس موقع پر انہوں نے یہ سپیچ ڈیلیور کی ہے، جس میں انہوں نے ایک طریقے سے پاکستان کو ایز اے نیو اسٹیٹ امریکہ کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہے. اور پھر اس ایسے کہ اگر ہم پارٹس کریں، فرسٹ پارٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ ریزنز کیا تھیں، کس وجہ سے پاکستان بنانا ضروری تھا. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پارٹ کے اندر پھر انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کیا ہے کریشن آف پاکستان کو آن جیو پولیٹیکل گراؤنڈس یعنی پولیٹیکلی بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک صحیح ڈیسیژن تھا پاکستان بنانے کا، اور جغرافکلی بھی یہ بالکل ریزنیبل ڈیمانڈ تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بہت ان ریزنیبل بنا کر پیش کیا. تھرڈ پارٹ میں انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ امریکہ کی یا ویسٹرن ورلڈ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا نیو ایمرجنگ اسٹیٹس ہے پاکستان جیسی. تو ویسٹرن ورلڈ کو کس طریقے سے ان کو اسسٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں. یہ جو نئے کنٹریز وجود میں آ رہے ہیں یہ اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے زور دیا امریکہ پر اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز پر کہ وہ سائنس کی ترقی میں ان ملکوں کی ہیلپ کریں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ میں یہ جو فرسٹ پیج آپ کے سامنے ہے، اس میں انہوں نے سمپلی تھینک کیا ہے، یونیورسٹی کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے انٹروڈکشن کے طور پر یہ بتایا ہے کہ پاکستان از اے نیو اسٹیٹ، اور کیونکہ وہ ایز اے ریپرزینٹیو آف پاکستان امریکہ میں آئے ہیں تو ان کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی کنٹری کو یہاں پر انٹروڈیوس کروا سکے. ہاں جی، اس کے بعد یہ سیکنڈ پیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر انہوں نے ریزنز بتائی ہیں. ٹھیک ہے، کہ پاکستان کو کیوں حاصل کیا گیا. یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. پی ایس کے اندر آپ نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر انہوں نے ریوائز کیا یا ایک طرح سے انٹروڈیوس کروایا ہے امریکہ کے اندر کہ پاکستان حاصل کرنے کی وجوہات کیا تھیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمز جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایک مائنورٹی کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی اقلیت میں تھے، اور ہندوز میجورٹی میں تھے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے ایکسپیرینس سے یہ بات سیکھی تھی کہ یہ دونوں نیشنز جو ہیں وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں. سب سے پہلے ریلیجس ڈفرینسز کی انہوں نے بات کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف ریلیجس ڈفرینس کی یہ بات نہیں تھی، بلکہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں. ریلیجن میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمز اور ہندوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ریلیجس آئیڈیاز رکھتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ مونوتھیسٹ ہیں، یعنی کہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہندوز کئی خداؤں کو مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پولیتھیسٹ. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ کیا تھا کہ وہ ان کا سوشل سسٹم بھی بالکل الگ تھا. کاسٹ سسٹم کی انہوں نے بات کی کہ ہندوز جو ہیں وہ کاسٹ سسٹم پر بلیو کرتے ہیں، جبکہ مسلمز جو ہیں وہ ایکوالٹی پر بلیو کرتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، کسی ایک کلاس کو یا کسی ایک سیکشن آف سوسائٹی کو دوسرے سیکشن آف سوسائٹی کے اوپر کوئی پرائیورٹی نہیں دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مسلمز جو ہیں وہ پریسٹ ہوڈ کی نیگیشن کرتے ہیں. پریسٹ ہوڈ کا کیا ہے کہ کوئی ایک جو ہے مندر کا پجاری یا کوئی بھی ایک ایسا انسان جو کہ ایک لنک کے طور پہ سرو کرتا ہے خدا اور بندوں کے بیچ میں، تو ایسے کوئی لنک کو مسلمان نہیں مانتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ سارے بندے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اکنامکس کی بات کریں، اکنامیکل جو ان کی تھیری تھی وہ بھی بالکل ڈفرینٹ تھی. مسلمان جو ہیں وہ پرائیویٹ
اونرشپ کے اوپر بلیو کرتے تھے، اور ہندوز جو ہیں ان کے انہیریٹنس کے اور اکنامک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بالکل ہی مسلمانوں سے الگ تھے، اور اسی طرح سے ہندو سود وغیرہ بھی لیتے تھے اور ان کے نزدیک جائز تھا، جبکہ مسلمان ایسے ان ارنڈ ایکیومولیشنز یعنی کہ بہت زیادہ دولت جمع کرنے کو اسلام نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ کیا تھا کہ یہ دو بالکل ڈفرینٹ نیشنز تھیں، اور اگر یہ اکٹھی رہتیں تو یہ خدشہ تھا کہ مسلمانوں کا کلچر جو ہے وہ بالکل ہی اکلپس ہو جاتا، یعنی کہ بالکل وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا، اور ویسے بھی اگر اکنامکلی دیکھا جائے تو بھی مسلمان کافی بیک ورڈز تھے، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ وہ مزید پاورٹی کی طرف چلے جائیں گے. یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک نیا ملک جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہندوؤں کے ساتھ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ پیج پر جو ہے ہاں جی، اور انہوں نے مزید یہ کنسولیشن دی ہے ویسٹرن کنٹریز کو، جن میں سے کچھ کا خیال ہے کہ شاید پاکستان کو نہیں بنایا جانا چاہیے تھا. ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نہ بنایا جاتا تو سب کانٹیننٹ کے اندر بہت سارے مزید کریکس وجود میں آنے تھے، تو مزید اپہیولز ہونی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ سچویشن کریٹ ہو جانی تھی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک کنٹری کو دو میں تقسیم کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل گراؤنڈز پر انہوں نے پاکستان کو جسٹیفائی کیا ہے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈیمانڈ بالکل بھی انریزنیبل نہیں تھی. پولیٹیکلی دیکھا جائے تو دو اسٹیبل کنٹریز جو ہیں علیحدہ علیحدہ وہ وجود میں آ گئے، تو اس سے پیس کو پروموٹ یعنی امن کو پروموٹ کرنے میں ہیلپ ملی. اور اگر آپ جیوگرافکلی دیکھا جائے تو سب کانٹیننٹ ایک بہت بڑا کنٹری تھا، اس کو بڑی آسانی سے دو کنٹریز میں تقسیم کیا جا سکتا تھا، تو اس میں کوئی بھی ہارم والی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے بچے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی کچھ مشکلات کا تذکرہ کیا ہے کہ جس وقت یہ نئی اسٹیٹ وجود میں آئی تو کس قسم کی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ بھی آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، آپ نے پی ایس میں سارا پڑھ رکھا ہے کہ بہت زیادہ امیگرینٹس جو ہیں وہ وہاں سے آ گئے تھے، اکنامیکل سچویشن بہت خراب تھی، ملٹری کا جو ساز و سامان ملنا تھا وہ انڈیا نے روک لیا تھا، تو یہ سارے پرابلمس تھے. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 years آفٹر انڈیپینڈنس 1951 میں، کیونکہ یہ ان کی اسپیچ تھی، تو انہوں نے کہا کہ 3 years ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹری جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے بنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ویسٹرن ورلڈ کی بات کی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ان کی کیا جو ہے ڈیمانڈز ہیں جو ان کو پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے زور دیا امریکہ پر، دوسرے ویسٹرن کنٹریز کے اوپر، کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیونکہ بہت زیادہ آگے ہیں تو ان کو ہیلپ کرنا چاہیے پور کنٹریز کو، اور یہ ورلڈ پیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کے خیال میں، کیونکہ اگر کچھ ممالک جو ہیں وہ رچ ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرے ممالک جو ہیں پاورٹی کی طرف جاتے چلے جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے جنگ کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، لوگوں کے اندر انریسٹ پیدا ہوتا ہے. تو اس سچویشن کو سے بچنے کے لیے چاہیے ویسٹرن کنٹریز کو یہ چاہیے کہ وہ ہیلپ کریں غریب ممالک کو اور ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں آگے آنے میں ہیلپ کریں.